الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ قرآن کریم میں ہر عبادت کے کرنے کے لیے حکم موجود ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، حج کرنے کا حکم ہے، ہر عبادت کے فریضے کو انجام دینے کا حکم ہے، مگر وہ حکم کسی خاص وقت اور مدت کے ساتھ متعین ہے۔ مثال کے طور پہ حکم دیا کہ اللہ کو مثال کے طور پہ حکم دیا کہ نماز کی ادائیگی کرو، تو ارشاد فرما دیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر نماز کو مقررہ وقت میں فرض کیا ہے۔ جب وہ وقت آ جائے تو نماز ادا کرو، وقت ختم ہو جائے تو نماز کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ زکوٰۃ کی باری آئے تو وہ بھی سال میں ایک مرتبہ مسلمان پر فرض ہے۔ روزے کی باری آ جائے تو وہ بھی ایمان والوں پر، مسلمانوں پر فرض ہے، سال میں ایک مہینے کے لیے۔ تو ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت اور خاص مقدار کو متعین فرما دیا، مگر جہاں بات آتی ہے اللہ کو یاد کرنے کی، جہاں بات آتی ہے ذکر کرنے کی، تو وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے لیے نہ تو کوئی خاص وقت کا تعین ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص تعداد کا تعین ہے، بلکہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اور کس وقت میں یاد کرنا ہے تو اس کو بھی بیان فرما دیا، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، لیٹے بیٹھے کروٹ کے بل، ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے۔ تو ایمان والوں سے اللہ رب العزت کا یہ مطالبہ کہ انسان اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے۔ تو اللہ کی یاد کا مومن کے دل میں بیٹھنا، مومن کا اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بٹھانا، یہ اہم ترین فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے ایمان والے کی کہ وہ اللہ کی یاد کو اپنے دل کے اندر بٹھائے، اللہ کو یاد کرے۔ عام طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کبھی یہ حکم ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کا کہ اللہ رب العزت نے یاد کرنے کا حکم دیا اور کوئی بیٹھا ذکر کر رہا ہو، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو نفلی کام ہے۔ چنانچہ کوئی بیٹھ کے تسبیحات پڑھ رہا ہو، کوئی بیٹھ کر ذکر کر رہا ہو، تو ذہن میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہاں جی اچھا کام ہے، یہ تو نفلی کام ہے جو کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم اس کو نفلی کام نہیں کہہ رہا۔ طلباء بیٹھے ہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ جب کبھی بھی قرآن کریم میں امر کا صیغہ آ جائے تو یہ امر کا صیغہ عمومی طور پر وجوب کے لیے آتا ہے، واجب ہونے کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت امر کا صیغہ استعمال فرما رہے ہیں، اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، کثرت کے ساتھ۔ تو لہٰذا اللہ کی یاد صرف نفلی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی تعریف خود پروردگار عالم فرما رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد تو بہت بڑی نعمت ہے جو ایمان والوں کو عطا ہوئی ہے۔ اور یہ بات بھی پکی ہے کہ ہر مومن، ہر بندہ اللہ کو یاد نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی نعمت ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ہر بندہ ذکر کے اندر نہیں بیٹھ سکتا،
ہر بندہ اللہ کی یاد کے اندر نہیں بیٹھ سکتا. اور آسان سی مثال ہے، سادہ سی، ہم روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حکم دیا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو. اور یہ بھی مشاہدے میں بات آتی ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں سو سلام پھیرا، کتنے ہی لوگ ہمیں نظر آئیں گے کہ جو جماعت کا سلام پھیرتے کے ساتھ ہی وہاں سے بھاگتے ہیں، دعا کے لیے بیٹھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا. بھئی یہ کون سی چیز ہے جس نے ان کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ کون سی چیز ہے کہ جس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر رکھا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی یاد ایک بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. ہر بندے کو یہ نعمت نہیں مل سکتی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ جی ذکر کرنا یہ ایک بڑی آسان چیز ہے تو ذرا اس سے کہو کہ جی مصلی پہ کچھ دیر بیٹھ کے دکھائے. حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر مشاہدہ یہ ہے کہ مصلی لوگوں کو اچھال دیتا ہے، اور واقعتاً بات ایسی ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو مصلی پر جم کر بیٹھ نہیں پاتے. اس لیے نہیں بیٹھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے قبول نہیں فرمایا. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے زندگی کے اندر، کہ جس زندگی کی کوتاہی کی بنیاد پر بیٹھ کر ذکر کرنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کی یاد، والا ذکر اللہ اکبر، یہ اللہ کی یاد تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. مفسرین نے ایک بات یہاں پہ ذکر کی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دو چیزوں کے لیے اکبر کا لفظ استعمال فرمایا کہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. ایک جگہ پہ فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد ذکر کا کرنا یہ سب سے بڑی نعمت. دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. اب ایک طرف تو فرما رہے ہیں ذکر سب سے بڑی چیز، دوسری جگہ پہ فرما دیا کہ نہیں اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز. مفسرین نے جواب دیا کہ یہ حقیقتاً ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق یہ ہے کہ ایک سبب ہے، ایک اس کا رزلٹ ہے. ایک کرنے کا کام ہے، ایک اس کا رزلٹ ہے. دونوں چیزوں کا مقصد اور مطلوب ایک ہی ہے. جب انسان اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کی برکت سے اللہ کی رضا اس کو نصیب ہو جایا کرتی ہے، اور جو اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، چونکہ اللہ کی رضا تک پہنچانے والی چیز اللہ کی یاد ہے، لہذا اللہ کی یاد کو بھی فرما دیا بہت بڑی چیز، اور اللہ کی رضا کو بھی فرما دیا بہت بڑی چیز. لہٰذا یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرے. چنانچہ ہم اس سے پہلے یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ ہمارے اس سلسلے کے اندر ذکر سے مراد مراقبہ ہے. چنانچہ جہاں کہیں لفظ یہ کہا جائے کہ جی ذکر کرو، مراد مراقبہ کرو. ذکر کرنے کے کئی طریقے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو یاد کرو گڑ گڑا کر، چپ کے آہستہ طور پہ یاد کرو. تو ذکر خفی ہے، دل سے اللہ کو یاد کرنا، یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کو یاد کرو اپنے دل کے اندر. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ، اللہ کو یاد کرو اپنے دل کے اندر گڑ گڑا کر، چپ کے وَدُونَ الْجَهْرِ، اور بلند آواز سے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت سے دونوں طرح کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے. زبان سے ذکر کرنا اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور دل میں اللہ کو یاد کرنا اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. تو یہ دل میں اللہ کو یاد کرنا جس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے، جس کو ذکر خفی کہا جاتا ہے، اسی کا نام مراقبہ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس بات کو کئی جگہ پہ اشارتاً بیان فرماتے ہیں. ایک جگہ پہ تو فرما دیا اللہ کو چپ کے یاد کرو، گڑ گڑا کر یاد کرو. ایک اور جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کا نام لو، اللہ کو یاد کرو اللہ کا نام لے کر. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور یہ اللہ کا جب نام لینا ہے تو ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کا نام لینا ہے. ہمارے مشائخ نے اسی آیت سے استدلال کیا.
اور یہ بات کہی کہ بھائی اللہ کا نام لینا ہے، چپکے لینا ہے، اور اللہ کا نام لیتے ہوئے ہر چیز سے ہٹ کٹ جانا ہے۔ ان تین چیزوں کو ملائیں تو اس کے مجموعے کا نام مراقبہ۔ لہٰذا فرما دیا آنکھوں کو بند کر لو، سر کو جھکا لو۔ مقصد کیا ہے؟ یکسوئی حاصل ہو جائے، دنیا کی ہر چیز سے انسان اپنے آپ کو کاٹ لے، اور پھر اس کے بعد دل میں یہ سوچے کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ یہ بھی مقصود اس سے کیا ہے؟ چونکہ قرآن کریم کہتا ہے اللہ کے نام کا ذکر کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ تو ہمارے مشائخ نے کہا کہ بھئی اللہ کا نام تو اللہ ہے، لہٰذا اللہ کے نام کے ساتھ گڑ گڑاؤ اور اللہ رب العزت کو دل کے اندر یاد کرو۔ تو یہ ذکر کرنا، یہ مراقبہ کرنا، یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا یہ بہت بڑی نعمت، جیسے قرآن کریم بیان کر رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ عام طور پہ مشاہدہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی شخص مراقبہ کرنے کی نیت کرتا ہے، ذکر کرنے کی نیت کرتا ہے، تو شیطان اس پر 3 طریقوں سے وار کرتا ہے۔ اس مراقبے کے اندر شیطان کے 3 بنیادی وار ہوتے ہیں مراقبہ کرنے والے پر۔ پہلا وار تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مراقبے میں بیٹھنے ہی نہیں دیتا، طرح طرح کے بہانے تراشتا ہے اور طرح طرح کے بہانے بنا کے بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ذکر میں بیٹھنے کی نیت کرتا ہے، ذکر میں بیٹھتا ہے، تو بیٹھتے وقت سب سے پہلا وار شیطان کی جانب سے جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اعضاء کو، انسان کے جسم اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ لوگ شکایت کرتے ہیں جی مراقبوں میں بیٹھا ہی نہیں جاتا، ٹانگیں درد کرنا شروع کر دیتی ہیں، گردن درد کرنا شروع کر دیتی ہے، کبھی یہ اس طرف تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس طرف تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس ٹانگ میں تکلیف تو کبھی اس ٹانگ میں تکلیف۔ یہ سب کے سب شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اس طور پر بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، اور قرآن کریم بتا رہا ہے کہ جب کبھی ذکر کرنے بیٹھے ہوگے ثم تلین جلودہم، اللہ رب العزت کی جانب سے پہلا فضل تم پہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے جسموں کو نرم کر دیں گے۔ جسم کے نرم کرنے سے مراد کہ جسم اللہ رب العزت کی اس یاد کے اندر ڈوبنے کا عادی بن جائے گا۔ تو ابتداً تو یہ بات ہوتی ہے، یہ ٹانگیں بھی درد کریں گی کیونکہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے، گردن بھی تنگ کرتی ہے، اور یہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اس طرح سے بیٹھنے کا عادی نہیں ہوتا، انسان کی باڈی اس طریقے سے بیٹھنے کی عادی نہیں ہوا کرتی، اور جب باڈی اس طریقے سے بیٹھنے کی عادی نہیں ہوتی، اور جب بندہ بیٹھتا ہے چاہے تحیات کی شکل میں بیٹھے، چاہے چوکڑی مار کے بیٹھے، جس حیت کے اندر بھی بیٹھتا ہے، تو اس وقت پر اس کے جسم کی بعض نسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے خون کی بلاکیج ہو جاتی ہے۔ جب خون کی بلاکیج ہوتی ہے، خون جاری ہونا بند ہو جاتا ہے، تو اب وہ جگہ سن ہوتی ہے تو درد ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے بات کہی، آج میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ جب انسان ایک ہی حیت میں مستقل بیٹھا رہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو بلڈ سپلائی ہے، اس کے لیے جو خون ہے وہ دوسرے راستے تلاش کرتا ہے۔ جب دوسرے راستے تلاش کرنا شروع کرتا ہے تو اس وین کے بند ہونے پر دوسری وین سے بلڈ سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے۔ جب دوسری وین سے بلڈ سرکولیشن شروع ہو جائے تو اب بندے کو اس حالت میں بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بنیادی طور پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے بیٹھتے وقت، کبھی گردن میں تکلیف، کبھی پاؤں میں تکلیف، یہ بنیادی طور پہ مراقبے کے عادی نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اور جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے کسی ایک خاص پوزیشن میں بیٹھنے کی، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ کتنی بار دیکھتے ہیں بہت سارے یوگا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ہی پوزیشن کے اندر گھنٹوں کے تک بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک محدث گزرے ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے محدث تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ محدث تھے، بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے دین کے اس علم کی بڑی قدر و قیمت ان کے دل کے اندر ڈالی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب دین کی قدر و قیمت ان کے دل کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ کتابوں کا بہت زیادہ ادب فرمایا کرتے تھے، اور ادب اتنا تھا کہ روزانہ بخاری شریف کا درس دیا کرتے تھے،
اور جو بخاری شریف کا درس دیتے تھے تو بخاری شریف کو نیچے کے ٹیبل کے اوپر نہیں رکھا کرتے تھے، اس کو بے ادبی سمجھا کرتے تھے کہ بخاری شریف کی کتاب کو ٹیبل پہ رکھا جائے، چنانچہ وہ ہاتھ کے اندر اٹھایا کرتے تھے۔ پھر یہ جو ہاتھ کے انسان کی کوہنیاں ہیں، یہ کوہنیاں بازو سے یہ پیٹ سے لگ جائیں تو ذرا تھوڑا سا سہارا ہو جاتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے نہیں، یہ بھی اس حدیث مبارکہ کی کتاب کی بے ادبی ہے، لہٰذا یہ پہلو بھی یہاں سے جدا ہوں گے۔ اور اس طریقے سے کتاب کو پکڑا کرتے تھے، اور دو زانوں اس طریقے سے کتاب کو اٹھا کر 3 گھنٹے کا روزانہ حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اب بخاری شریف کی کتاب کتنی ہیوی ہوتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، کم از کم 2-2.5-3 کلو تو اس کا وزن ہوتا ہے آرام سے۔ اتنی بھاری کتاب کو اس طریقے سے پکڑ کر 3 گھنٹے کا درس پرسکون انداز میں دیا کرتے تھے۔ وہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جسم کو اس طریقے سے بیٹھنے کی عادت ہو گئی، لہٰذا ابتداءً سب سے پہلا وار شیطان کی جانب سے یہی ہوتا ہے کہ بھائی جسم میں بڑا درد ہے، لہٰذا مراقبہ کرنا چھوڑ دو۔ ہمارے بڑوں نے بات کہی کہ سب سے اس وار کا طریقہ یہ ہے، شیطان کے اس وار کا علاج یہ ہے کہ انسان مراقبے میں بیٹھے۔ جب بیٹھے رہے گا تو کچھ ہی وقت لگے گا، بہت زیادہ وقت نہیں گزرتا۔ بعض لوگوں کو 1 ہفتے کے اندر، بعض کو 10 دن میں، بعض 15 دن میں ان کی یہ کمپلین دور ہو جاتی ہے، جسم عادی بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا وار تو یہ کہ وہ جسم کو اس کا عادی بننے نہیں دیتا، اور دوسرا وار شیطان کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ شیطان مراقبے میں بیٹھے ہوئے بندے کو وساوس کا شکار کر دیا کرتا ہے۔ چنانچہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس بات کی کمپلین کرتے ہیں کہ جب ہم ذکر میں بیٹھتے ہیں، مراقبے میں بیٹھتے ہیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں ذہن کے اندر آتی ہیں جو عام حالت کے اندر آتی نہیں ہیں۔ عام حالت کے اندر اس بات کا سوچنا ہمارے لیے مشکل ہے، اور مراقبے میں وہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک گھر کے اندر، ایک کمرے کے اندر بلی نے پخانہ کر دیا ہو۔ اب جب بلی نے پخانہ کر دیا تو جب کبھی دروازہ کھولیں گے بدبو تو آئے گی۔ اب کوئی بندہ اس وجہ سے دروازہ بند کر دے کہ بھائی بہت بدبو آتی ہے، تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے۔ طریقہ یہی ہے، علاج اس کا یہ ہے کہ انسان دروازہ کھولے، بدبو کو برداشت کرے، اس گند کو اٹھائے اور اٹھا کر باہر پھینک دے۔ بے یہی مثال ہے کہ اگر مراقبے کے اندر وساوس زیادہ آ رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ الحمدللہ مراقبہ ٹھیک ڈائریکشن کے اندر چل رہا ہے، اس بات کی علامت ہے۔ اس لیے کہ جب عام حالت میں شیطانی وساوس نہیں آ رہے اور اس حال میں زیادہ آ رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی عبادت ہے جس کے اندر شیطان رخ نہ ڈال رہا ہے۔ تو یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ مراقبہ صحیح ڈائریکشن کے اندر ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس کا علاج صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان ان وساوس کی طرف، ان خیالات کی طرف توجہ نہ ڈالے، ادھر توجہ چلی جائے، پھر اس توجہ کو پکڑ کے دل کی جانب لے آئے، پھر چلی جائے، پھر پکڑ کے لے آئے، پھر چلی جائے، پھر پکڑ کے لے آئے۔ اسی مشق کا نام مراقبہ ہے، اسی مشق کا نام ذکر ہے۔ لہٰذا ان شیطانی وساوس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ انسان اس کو برداشت کرے اور اپنی توجہ کو اللہ کی جانب متوجہ کرے۔ ابتداءً یہ ہوگا کہ اگر مراقبے میں ہم بیٹھیں گے تو اگر 100 خیالات آ رہے ہیں تو 100 میں سے شاید 99 خیالات دنیا کے ہوں گے، الٹے سیدھے خیالات ہوں گے، ایک خیال اللہ رب العزت کا ہوگا۔ مگر یہ اللہ والے خیالات آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے، دنیا کے جو خیالات ہیں، وساوس ہیں، یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ بیٹھے، اس کام کو کرنے کے لیے نیت کرے تو فائدہ اس کو ہوتا ہے۔ تو پہلا وار شیطان کی جانب سے کہ وہ جسم کو عادی نہیں بناتا، اگر جسم عادی بن جائے تو دل کو عادی نہیں بناتا۔ قرآن کریم ترتیب بیان کرتا ہے ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ پہلے انسان کا جسم اللہ کی یاد کے عادی بنتا ہے اور اس کے بعد انسان کا دل اللہ کی یاد کا عادی بنتا ہے۔ پہلے تو اپنے جسم کو عادی بنانا پڑے گا، جب جسم عادی بن گیا اب اس کے بعد اپنے دل کی توجہ کو اس طرف سیٹ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اور مراقبے میں جتنے فیصد خیالات دنیا کے الٹے سیدھے آ رہے ہیں ذرا پرسنٹیج میں کیلکولیٹ کریں کہ جی میرے حساب سے کتنے فیصد خیالات اللہ کے ہیں، کتنے فیصد خیال دنیا کے ہیں۔
جتنے فیصد خیال دنیا کے آ رہے ہیں سمجھ لیں کہ اتنے فیصد دل کا بگاڑ موجود ہے. دل اتنا بگڑا ہوا ہے. اب جس دل کے بگاڑنے میں سالوں لگائے ہیں وہ دل منٹوں کے مراقبے سے تو حل صحیح نہیں ہوگا. اس کے لیے تو پھر مسلسل محنت کرنی پڑے گی. روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھنا پڑے گا. روزانہ کی بنیاد پہ اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. جب روزانہ کی بنیاد پر اللہ کو یاد کریں گے تو پھر اللہ کی یاد کے ذریعے سے دلوں کی شفا اس میں موجود ہے اور یقیناً شفا حاصل ہوگی. تو پہلا وار شیطان کی جانب سے کہ شیطان بندے کو کہ جسم کو عادی بننے نہیں دیتا. دوسرا وار کہ شیطان انسان کے دل کے اندر وساوس کو ڈالتا ہے اور اس کے دل کو اللہ کی یاد کے ساتھ متوجہ ہونے نہیں دیتا. اور اگر ان دو امتحانات سے بندہ پاس ہو جائے تو شیطان کی جانب سے تیسرا وار آتا ہے جو دو واروں سے زیادہ بڑا وار ہے, اور وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو خود پسندی کا شکار کر دیا کرتا ہے. ایسا بندہ اپنے آپ کو بڑا ذاکر سمجھنے لگ جاتا ہے, بڑا اللہ والا سمجھنے لگ جاتا ہے, بڑا متقی سمجھنے لگ جاتا ہے, اور شیطان اس کو ایسے مواقع کے اوپر کئی خواب دکھا دیتا ہے, کئی چیزیں دکھا دیتا ہے. کبھی روشنیاں دکھ رہی ہیں, کبھی اس کو کوئی بزرگوں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے, کبھی اس کو کوئی خاص کیفیت نصیب ہو رہی ہے, اور وہ ان تمام کیفیتوں کے اندر سمجھتا ہے کہ میں تو بڑے عروج کے اوپر ہوں, میں تو بڑی ترقی کر رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر سب سے زیادہ ضرورت ہے شیخ کی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کو یاد کر رہے تھے, تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اچانک سے ان کو اللہ کو یاد کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے دوران ذکر اچانک ان کو محسوس ہوا کہ ایک بڑی زبردست سی روشنی ہے جو سامنے آئی ہے, اور اس روشنی کے ساتھ ہی آواز آئی, عبد القادر ہم تجھ سے آج اتنا خوش ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر سے قلم اٹھا لیا ہے. قلم اٹھا لیے سے مراد اب جو تیرا جی چاہے کر, صحیح کرے غلط کرے, تیرے اوپر کسی قسم کی کوئی گناہ تمہارے نام اعمال میں نہیں لکھے جائیں گے. فرماتے ہیں جیسی یہ بات دل کے اندر آئی تو حضرت نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تو کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اللہ کی عبادت کر موت کے غرغرہ لگنے سے پہلے تک. تو جب نبی علیہ السلام کو یہ حکم ہے تو مجھ جیسے بندے کو کیسے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ آج ہم نے تجھ سے قلم اٹھا لیا ہے. فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے, شیطان کی جانب سے اٹیک ہے. فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اب جب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو ساری کی ساری روشنیاں بھی غائب ہو گئیں, شیطان وہاں سے بھاگا. مگر یہ بھی انسان کا ازلی دشمن ہے. بھاگتے بھاگتے اس نے پھر اٹیک کیا اور کہنے لگا عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا, آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. فوراً فرمایا بدبخت مجھے میرے علم نے نہیں بچایا, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. اس لیے کہ اگر دل میں یہ بات آ جاتی کہ واقعی میرے علم نے بچا لیا ہے تو پھر وہ توحید تو اس طرح سے نہ رہتی. لہٰذا یہ شیطان کی جانب سے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں, شیطان کی جانب سے چالیں ہوتی ہیں کہ شیطان اس طریقے سے انسان کو ذکر سے دور کرنے کی نیت کر بیٹھتا ہے. شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے ایک مرید کے بارے میں واقعہ لکھا ہے. غالباً یہ کشف المحجوب جو کتاب ہے اس کے اندر حضرت علی حجویری رحمہ اللہ نے اس واقعے کو لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا, اور وہ ایک مرتبہ حضرت سے بیعت تھا, ذکر اذکار کرنے لگا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ذکر میں مراقبے میں اس کو جنت نظر آنے لگی. اب جب جنت نظر آنے لگی تو وہ سمجھا کہ واقعی میں تو بہت بڑے درجے پہ پہنچ گیا ہوں. دوسرے اپنے ساتھیوں کو بتانے لگا کہ جی میں تو جب ذکر کرتا ہوں مراقبہ کرتا ہوں تو مجھے تو جنت نظر آتی ہے. ایک کو بتایا, دوسرے کو بتایا, تیسرے کو بتایا, لوگوں کو بتاتا بھی پھر رہا ہے, ساتھ میں حضرت کی مجلس سے بھی غائب ہو گیا, آ بھی نہیں رہا. اس لیے کہ شیطان دل کے اندر اس کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ تم تو بہت بڑی شے بن گئے ہو. چنانچہ یہی اس کا معاملہ. یہ بات پہنچتے پہنچتے حضرت تک بھی پہنچ گئی کہ حضرت آپ کا فلاں مرید ہے اور اس کو تو جنت نظر آتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس کو ذرا بلاؤ میرے پاس. وہ آیا تو حضرت نے کہا کہ سنا آپ کو جنت ذکر کے دوران مراقبے کے درمیان جنت نظر آتی ہے؟ جی حضرت آتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ اچھا اب کی بار آئے تو ذرا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا.
اب وہ وہاں سے اٹھا اور بڑے منہ بناتے ہوئے نکلا، دوسروں کو کہنے لگا، گویا بزبان حال یہ بات کہہ رہا تھا کہ حضرت کو یہ کیفیت تو حاصل نہیں جو مجھے حاصل ہے، لہٰذا میری پرسنالٹی سے جل رہے ہیں، جیلس ہو رہے ہیں مجھ سے۔ اب اسی طریقے سے ذکر میں بیٹھا، پھر جنت نظر آئی تو پھر ذہن میں آیا کہ دیکھو شیخ کو تو نظر آ نہیں رہی، مجھے نظر آ رہی ہے تو مجھے کہا لاہور پڑھ لو، مگر چونکہ حضرت نے بھیجا تھا اور حضرت کی دعائیں شامل تھی ساتھ میں، تو ذہن میں فوراً ہی بات یہ آئی کہ یار اگر ایک مرتبہ لاہور پڑھ لیں حضرت کے کہنے پہ تو کیا حرج ہے۔ اب جب اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار پڑھا تو ساری کی ساری جنت غائب ہو گئی، دھماکے جیسے کوئی گویا ہو گیا اس کی زندگی میں، اور جو کچھ اس کو نظر آتا تھا سب کا سب ختم۔ اب پریشان ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ، اب حضرت کی خدمت میں آئے، حضرت یہ کیا معاملہ ذرا سمجھا دیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تیرے اعمال کو تیرے سامنے مزین کر کے پیش کر رہا ہے، یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ انسان کے سامنے اس کے اعمال کو مزین کر کے بہت اچھا کر کے پیش کرتا ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں تو بہت بڑے کسی درجے پر پہنچ گیا ہوں۔ لہٰذا ہمارے مشائخ نے بات کہی کہ یہ تین بنیادی طور پہ ان شیطان کے وسوسے اور شیطان کے حملے انسان کے اوپر ہوتے ہیں۔ بندے کا کرنے کا کام یہ کہ ان وساوس سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے، ڈٹ کر اللہ کو یاد کرے، اور اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے شیخ سے مضبوط تعلق قائم کرے۔ جب تعلق مضبوط ہوگا، اس مضبوط تعلق کی وجہ سے اللہ رب العزت ان شیطانی وساوس سے انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جب انسان اس اللہ کی یاد کے اندر لگتا ہے تو لگنے کے ساتھ ہی اپنی توجہ یکسو کر لے کہ بھئی کیفیات جیسی بھی آتی رہیں اور جاتی رہیں، میں نے کیفیات پر توجہ نہیں کرنی، اس لیے کہ میں کیفیات کا بندہ نہیں ہوں، کیفیات حاصل کرنے کے لیے ذکر نہیں کر رہا، میں تو اللہ رب العزت کی یاد کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو لہٰذا میرا مقصد اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے، چاہے مجھے کوئی کیفیت آئے یا مجھے کوئی کیفیت حاصل نہ ہو، دونوں صورتوں میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے، یہی میرا مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے میں دنیا کے اندر آیا ہوں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لہٰذا زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی یاد کے اندر لگا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی ذکر اور مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت شیطانی وساوس سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں
ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا بو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما. کریم آقا، ہمیں اپنی یاد والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے انگ انگ میں اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما. اے کریم آقا، ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما. اللہ طاعات کی عزتوں والی زندگی عطا فرما. میرے مالک، اپنی
یاد میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما۔ کریم آقا ہمارے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سبیل پیدا فرما۔ اے کریم آقا جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ کریم آقا بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک وکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ جن گھروں میں جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے ان کے فرائض کا ادا کرنا آسان فرما۔ کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما۔ میرے مالک ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ جو لوگ اس ملک کے اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کر دفع دور فرما۔ اے کریم آقا اپنی رحمتوں کے ساتھ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ موسم حج شروع ہو چکا ہے، آپ کے نیک بندے احرام باندھ کر اللہ نکل پڑے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اے کریم آقا اے اللہ اپنے رحمت سے اپنے بندوں کے حج کو قبول فرما، اس حج کو حج مبرور بنا۔ اللہ جو ہم جیسے کمزور پیچھے رہ گئے ہیں اللہ ہمارے لیے بھی حج اور عمرے بار بار قبولیت والے کرنا آسان فرما، بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے قریبی ساتھی ہماری مسجد کے مقتدر نمازی جناب بھائی زبیر صاحب شدید علیل ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ان کے گھر کے پانی میں شفا نازل فرما، گھر کے کھانوں میں شفا نازل فرما۔ اللہ شفاء لا یغادر سقما کا انہیں مصداق بنا۔ اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔